یہ باہر سے مجھے دو پکچرز بھیجی گئیں قبور کی. ایک تو ایسی تھی کہ اس میں بیچ میں مطلب یوں چار دیواری بنا دی گئی ہے، کیونکہ باہر قبریں پکی تو کرتے ہیں، لیکن بیچ میں مٹی چھوڑی گئی تھی اور پھر سائیڈ میں قبور ہیں. اور ایک قبر ایسی تھی کہ ٹوٹل اس پہ پورا ماربل کر دیا، ایسا چوڑا کر کے ماربل ختم بند کر دی، بالکل کوئی مٹی وغیرہ نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے دونوں پکچر بھیج کے پوچھا کہ یہ مٹی والی بنانی چاہیے قبر یا یہ پکی والی. وہ کہتے ہیں بعض مسلم قبرستان ایسے ہیں جن میں ابھی مکمل طور پر ماربل لگا کے اوپر سے بالکل اس کو بند کرنے کے احکام ہیں، اس کے علاوہ قبر نہیں بنا سکتے، اور یہ بہت مہنگی بھی پڑتی ہے، یہ سستی پڑتی ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ غیر ضروری طور پر تو باہر سے پکا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ایک اونٹ کے کوہان کی طرح ایک بالش اونچی بس یہ مٹی یوں کریں اور چھوڑ دیں، بس کوئی اس میں پکا کرنے باؤنڈری کرنے کی حاجت نہیں ہے. اصل یہ ہے. اور اندر سے بھی قبر کو بلا ضرورت پکا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اندر سے بلا ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی زمین مضبوط ہے، پہاڑی زمین ہے، کوئی دبے گی نہیں دھنسے گی نہیں تو کیوں کریں، منع کیا گیا. لیکن اگر دھنسنے کا اندیشہ ہے، اگر پانی رس کر آئے گا، قبر میں پانی بھر جائے گا، ایسا ہے تو پھر آپ پکی سیمنٹ کی دیوار کر سکتے ہیں قبر کے اندر، یہ ایک ضرورت آتی ہے. ایسے ہی باہر کے اندر آ جائیں کہ اگر یہ گمان ہے کہ ہم پکا نہیں کریں گے تو کفن چرا لیا جائے گا، لاش نکال لی جائے گی. بعض اوقات تو دانت توڑنے کے مطلب معاملات سامنے آئے کہ مردے کے دانت توڑ کر یہ دانت سیل کیے جاتے ہیں ہمارے کراچی کے اندر. آپ اندازہ کریں ہیرونچیوں کو پکڑا ہے اس پہ. تو ایسی صورتحال میں اوپر سے پکا کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو. تو اصل تو یہ تھا، پھر ضرورت کے تحت یہ. اب اگر وہاں پہ قانون یہ بنا دیا جائے کہ اس طرح پورا ماربل لگایا جائے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس قبرستان میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو بامر مجبوری آپ ایسا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم و کریم ہے. جیسے ایک قبر میں ایک مردہ دفنانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر جگہ کی تنگی ہے تو ایک قبر میں دو دو تین تین چار چار مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں. جیسے مجاہدین کو بعض اوقات ایک ایک قبر میں کئی مجاہدین کو لٹا دیا جاتا تھا، تو اس کی گنجائش نکلے گی. یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر غسل لازم ہو گیا تھا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں نے وضو کیا، مسجد میں چلا گیا، جماعت میں شریک ہو گیا، پھر اچانک یاد آیا کہ ارے مجھے تو غسل کرنا تھا. تو کیا حکم شرع ہے کہ کیا میں نماز جاری رکھتا یا میں نماز کو توڑ کر چلا جاتا؟ کیا حکم شرع ہے؟ ویسے تو یہ کارنامہ کر چکے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا چلے میں معلوم کر لوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ تو حالت جنابت تھی، بے وضو بھی اگر جان بوجھ کر کھڑا رہا نماز میں شروع سے ہی اور یہ سوچا کہ کون سا وضو ضروری ہے، تو یہ تو کفر ہے. ایک یہ. سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے آپ گئے یا کوئی بھی شخص بے وضو تھا یا حالت جنابت میں اس کو یاد نہ رہا، کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً نماز کو توڑے. اور اس کا طریقہ، نماز تو خیر شروع ہی نہیں ہوئی، مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹ جائے. وہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ناک پر ہاتھ رکھ کے ہٹے کہ لوگ سمجھے شاید نکسیر پھوٹ گئی ہے، اس کی تو پردہ بھی رہ جائے گا. اور یہ پیچھے نکل کے یا تو سائیڈ میں چلے جائے پہلے صف کے آخر میں، پھر وہاں سے کونے سے نکلتا چلا جائے، یا یہ صف چیرتا ہوا نکل جائے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں لوگ شور کریں، ان کو مسئلہ بتائیں کہ صحیح مسئلہ یہ تھا تو اس وجہ سے میں باہر نکل گیا. لیکن وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا. اب کھڑا رہے گا تو وہی دو صورتیں ہیں کہ یا تو اس وجہ سے کھڑا رہا کہ کوئی وضو یا جنابت ضروری نہیں ہے، یعنی جنابت سے پاک ہونا، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نماز کو اتنی اہم کوئی ہے، اس میں چونکہ ایک عبادت کی حقارت ہے تو فوراً کافر ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے، شرم کی وجہ سے کہ میں نکلوں گا کیا ہوگا یا کیسے نکلوں مسئلہ نہیں پتہ، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے، کیونکہ یہ قطع صف لازم آ رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صف کو قطع کرے اللہ اس کو قطع کر دے. یعنی شدید ترین ناراضگی کا اظہار ہے اس کے اوپر. صفوف کو اس لیے سرکار مل کر کھڑا ہونے کا حکم فرماتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان ایسے گھس جاتا ہے جیسے بھیڑ کا بچہ بھیڑ کے پیروں میں گھس جاتا ہے. جیسے وہ دودھ پینے کے لیے آپ دیکھیں بکری کے بچے، بھیڑ کے بچے جو ہیں وہ پیر میں گھستے ہیں، پھر وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں، اس طرح شیطان تمہارے درمیان میں آ جاتا ہے. تو بہرحال پھر یہ گناہ کبیرہ تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کریں اور آئندہ اس کا خیال رکھیں. کچھ آفر کویسچن لیتے ہیں. ایک بھائی کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ لنگر تو لوٹ کر کھانے میں ہی مزہ آتا ہے. اب یہ صاحب کہتے ہیں حالانکہ جب لنگر میں چاول وغیرہ پھینکے جاتے ہیں تو وہ نیچے گرتے ہیں، پیروں کے اندر آتے ہیں. صحیح بٹھا کر، یعنی صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس طرح لٹوانا چاہیے یا بٹھا کر کھلانا چاہیے؟ دیکھیں، جنہوں نے بھی ایسا کہا اس کی کوئی گفتگو بعض اوقات یہ عوامی لوگ ہوتے ہیں اور کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی.
اور اس طرح کسی بھی عام آدمی کے قول پر سوالات کرنا خامخواہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات دوست احباب ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے کسی عالم دین سے معلوم کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتوں پہ میرا کہنے کا مطلب ہے توجہ نہ کیا کریں۔ جب عقلاً بھی دیکھ لیں، شرعاً دیکھ لیں کہ کھانے کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا کہیں پڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو اٹھایا اور صاف کیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی قدر کرو، جب یہ روٹی کسی قوم سے گئی ہے تو پھر واپس نہیں آئی۔ مراد یہ ہے کہ جب قوم میں ناقدرہ پن، ناشکرہ پن عام ہو جاتا ہے تو پھر جو سابق اقوام تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین لیا اور بعض اوقات ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے لیے استعارتاً سرکار نے روٹی کو بیان فرمایا، لیکن یہ بھی اس میں شامل ہے، اس کا مطلب ہے نعمتوں کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ تو جن صاحب نے ایسا کہا بالکل غلط کہا، کیونکہ ایک تو لنگر پھینکنا، کھانا پھینکنا یہ اچھا فعل نہیں۔ ہاں شادی کے اندر فقہا نے فرمایا کہ چھوارے لٹائے جاتے ہیں بعض اوقات، تو وہ لوٹنا وہ خوشی کے موقع پر صرف اس کے چھوارے، کیونکہ وہ پاؤں میں نہیں آتے، وہ بچے پکڑ لیتے ہیں، اس طرح اس میں بھی ایسے ہی احتیاط سے ڈالنے چاہیے، یہ لکھا ہے فقہا نے۔ جبکہ اس میں بھی ہمارا کہنا یہی ہے کہ آج کل وہ تھیلیوں کے اندر چھوارے اور وہ کوئی سپاری وغیرہ ٹافی ڈال کر یہ ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، یہی بیسٹ طریقہ ہے، لیکن اس میں لکھا ہے۔ لیکن کھانے کے بارے میں کوئی اجازت نہیں دے گا کہ اس طرح تھیلیاں پھینکنا کہ سب جھپٹ رہے ہیں اور تھیلی پھٹ جاتی ہے اور وہ پاؤں کے اندر آتے ہیں، لوگ اس پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کھانے کی بڑی بے حرمتی ہے اور یہ گناہ اور حرام ہے۔ اب ایک حرام کام کو، ایک گناہ والے کام کو یہ کہنا کہ لنگر تو لوٹ کر کھانے میں ہی مزہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روح کے اندر تھوڑی سی خرابی اور مرض پیدا ہو گیا ہے کہ گندی اور حرام چیز کی طرف دل مائل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بہتر وہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو آرام سے بٹھائیں اور دسترخوان پر کھانا کھلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہم ٹائلز پر، فرش پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مصلی وغیرہ نہیں بچھایا ہوتا، وہ اتنی کلین، اتنی صاف ستھری ہوتی ہیں کہ ہمارا عکس اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی ٹائلز پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً تو جائز ہے، اس میں کوئی مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ ناجائز عکس نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ تصویر نہیں ہے کہ آپ، اور اگر تصویر ہوتی بھی فرض کر لیں تو مقام ذلت پر ہوتی، اور مقام ذلت پر اگر تصویر و خاص اس پہ سجدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کی وجہ سے نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے، اور یہ تو تصویر ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی توجہ بانٹنے کا سبب بن جاتی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو حرکت ہو رہی ہوتی ہے، جھکتے ہیں تو تھوڑا سا عکس اور نظر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ کپڑا بچھا لیں تاکہ آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہ اگر ان تمام عوارضات کو ہٹا دیا جائے تو کون سا خشوع و خضوع کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحت پر کلام ہے، کہ آخری زمانے میں پوری مسجد میں تم ایک شخص کو بھی ایسا نہیں پاؤ گے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہم اپنے خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چار چار دفعہ ہم ان خیالات کی وجہ سے نماز کو بھول رہے ہوتے ہیں اور کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ ہمیں خشوع و خضوع کیسے قائم کرنا ہے۔ ایسی صورت میں بہرحال اگر کسی نے سوال کیا تو بہرحال وہ احتیاط کر لے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی احتیاط کرنی چاہیے، نہ کہ یہ صرف ٹائل کو ہٹا دیں آپ یا کپڑا بچھا لیں تو اس کے بعد بالکل خشوع و خضوع سے نماز ادا کریں گے، اس پہ بھی تو توجہ کریں کہ کیوں ذہن اتنا بھٹکا ہوتا ہے، کیوں ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، تو ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ اس پہ توجہ کریں، خشوع و خضوع ہوگا تو روکے گی، وضو طہارت کامل ہوگی، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، نماز کس طرح فاسد ہوتی ہے، مکروہ ہوتی ہے، سجدہ صحاف کے مسائل سیکھیں گے تو نماز کامل ہوتی ہے، اور پھر وہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی۔ اس پہ ذرا توجہ رکھیے۔